22 کروڑ لوگوں کو، اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا کہ جی میں کوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا پرچی سے گرا میرے کو غلطی نہ ہو جائے، وہ 22 کروڑ لوگوں کی ذلت ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور اس ملک کا جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد اعظم تھے، آپ قائد اعظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا۔ غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا کیونکہ خوددار تھے۔ دیکھیں میں ایک اپنا میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر 20 سال کی بات ہے، تو بڑی گرمی تھی، دوپہر کو جولائی کا مہینہ تھا، اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے، ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے تو وہ اس کی قمیض پسینہ پسینہ ہوئی تھی، باقی ریسٹ کرتے تھے، پانی پیتے تھے، وہ مسلسل کام کرتا گیا۔ میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا، میں نے کہا دیکھو، اس کو میں نے کوئی پیسے دیے، میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا۔ اس نے میرے پیسے پکڑ کے اس نے واپس کر دیا، کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں، اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا۔ اب ہوا کیا، اس آدمی تھا مزدور، میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی، کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا، دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا، وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں۔ جاپان کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے، خوددار قوم ہے، اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ، جاپان میں نہیں وہ ٹپ لیتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کیونکہ ہم مقروض ہیں ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ایک جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے، مجھے بتاؤں کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے؟ جب ہمارا وہ جو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچے گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے، کہ وہ اپنی اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے، اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا، اور میں اس لیے اپنی قوم کو، نوجوانوں کو سیرت نبی پر پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا، جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے، اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب ان 3 لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو 30 سال سے، ہم تو 3.5 سال سے آئے ہیں نا پاور میں، یہ 30 سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں۔ اور یہ جب شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو پہلے تو یہ بتائیں بیگرز بنایا کس نے پاکستان کو؟ 30 سال جو حکومت کر رہے تھے یا جو 3.5 سال میں آئے؟ اور دوسری چیز، آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مقروض ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے، اصل میں یہ مطلب ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ اس نے پوچھا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں یہ واضح کر دوں اپنی ساری قوم کو، میں ساری دنیا پھرا ہوا ہوں، میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں، نہ میں اینٹی انڈیا ہوں، نہ یہ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں۔ یہ تو کوئی جاہل ہی ایک پوری قوم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم پالیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں، میں افغانستان میں یہ جو وار آن ٹیرر تھی میں اس کے خلاف بولا ہوں، لیکن ایک اینٹی امریکن نہیں ہوں میں جو چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ہو ان سے۔ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب ایک ہوتا ہے رسپیکٹ، 2 دوستوں کے بیچ میں رسپیکٹ۔ ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، لیکن دوستی تب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیکٹ ہو۔ جب ایک ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں، کہے آپ کو ڈومور بھی کریں، آپ کے لوگ بھی مریں، 80,000 آپ کے لوگ مر جائیں، آپ کا ملک اجڑ جائے، اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا بھی نہ کرے، اور پھر وہ آپ کو حکم کرے کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں اس کے خلاف ہوں۔ اور ان کو بری عادتیں ڈالنے والے یہ بیگرز اور ناٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں۔
میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. دوستی کا مطلب یہ کہ ہم کئی آپ کی باتیں مانیں گے, لیکن اگر میرے لوگوں کے مفادات کے وہ خلاف ہیں تو میں وہ آپ کی بات نہیں مانوں گا. یہ ہوتی ہے دوستی. غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جو حکم ملے, 80,000 لوگ آپ مروا چکے ہیں, اچھا جی آپ جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے بیسز لینے ہیں تاکہ اور ہم کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائیں. میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے اسی طرح رہنا نا, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں ہمیں غلامی کرنی چاہیے, میں کہتا ہوں اس غلامی سے بہتر موت ہے. یہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح شرک کریں کہ کسی اور کے سامنے, انسان کے سامنے یا کسی کے سامنے جھکیں. ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی اتنی, جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کا بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر. تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے اور میں نے خاص طور پہ سیکھی ہے, تقریباً اب 26 سال ہو گئے ہیں میری پالیٹکس کے, کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا, یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے, ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ, اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. اور ٹکٹ تو صرف بشک الیکشن ہار جاؤں, ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں, اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. مجھے بھی لوگوں نے کہا, میری اپنی پارٹی ممبرز نے کہا کہ ہم بھی پیسے لگا کے خریدیں. جب وہ ہمارے لوگ خرید رہے ہیں ہم ان کے لوگ بھی خریدیں. تو وہ 20-25 کروڑ روپے دے کے ہمارے لوگوں کو خرید رہے تھے, تو ہم 30 کروڑ روپیہ دے کے ان کو واپس خرید سکتے تھے یا ان کے لوگ خرید سکتے تھے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ آنا کدھر سے تھا؟ یہ چوری کا پیسہ آنا تھا. یا تو میرے پاس 4 گورنمنٹ تھی, ان کے پاس تو سندھ کی گورنمنٹ تھی, باہر سے بھی پیسہ آیا ان کے پاس, تو ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ تھی, میرے پاس تو 4 گورنمنٹس تھی, میں تو ادھر سے پیسہ نکال کے خرید سکتا تھا لوگوں. 30-30 کروڑ روپیہ کیا ہے حکومت کے لیے 20-30 لوگوں کو دینے کا؟ لیکن پھر میں کیا مثال سیٹ کر رہا ہوں؟ میں وہی کر رہا ہوں. پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز نے جب چھانگا مانگا میں ہوا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے خرید کے چھانگا مانگے میں رکھ لیا, انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گھسا دیا. یعنی یہ ملک سے تماشا, میرا تو ضمیر ہی نہیں مانتا تھا یہ کرنے کے لیے. یہ جو الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور چاہتے کسی طرح یہ انہوں نے جو لوگ خریدے ہوئے ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے ان کی کندھوں پہ چڑھ کے آ کے پھر سے حکومت کریں, یہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے, اس میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے. اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھنا ہے جدھر انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنا ہے. انہوں نے وکٹمائزیشن کرنی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے. لیکن مجھے جو اور بھی خدشہ ہے کہ 2 چیزیں جو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہوئی ہیں, ایک ہے ای وی ایم مشینز اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ. مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ 2 بھی یہ ختم کریں گے آ کے, کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ ای وی ایم مشینز, اب ای وی ایم مشین کیا ہے؟ کیلکولیٹر ہے. جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں, آپ اس کی اگر رپورٹ پڑھ لیں, 3 یا 4 ہفتے وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں, جو کمیشن نے چلایا تھا تب کے چیف جسٹس نے. اس میں جتنی بھی تقریباً 30 تجویزیں تھیں کہ کیا کیا خامیاں تھیں وہ جو 2013 کا الیکشن تھا, تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حل ای وی ایم مشینز کا تھا. یعنی جو غلطیاں ہوئی تھیں اگر آپ نے وہ دہرانی نہیں ہے تو وہ ای وی ایم مشین ہے. مثلا یہ فارم 14, 15 یہ سب اڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشین آ جائے. پھر یہ جو ڈبل سٹیمپ لگا کے ریجیکٹڈ ووٹس ہیں, کے پی کے اندر پشاور کے جو الیکشن تھا
تحریک انصاف رنر اپ ہوئی، 11,000 ووٹ کم تھے، تو 23,000 ووٹ ریجیکٹ کر دی انہوں نے. وہ ریجیکٹ، وہ ووٹ ہی ختم، یعنی 23,000 ووٹ. اسی طرح کتنے حلقوں میں رزلٹ چینج ہو جاتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ سے. آپ کی جب ای وی ایم مشین آئے گی وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ طریقے ہیں دھاندلی کے، اس لیے یہ ای وی ایم مشینز کو نہیں آنا چاہتے. دنیا میں ہے، ہندوستان میں ای وی ایم مشینز پہ الیکشن ہوتا ہے، تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے؟ اور کیوں انہوں نے آبجیکٹ کیا اس کے اوپر جو ہم نے اب قانون پاس کیا؟ اور دوسرا، اوورسیز پاکستانیز، ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تقریباً زیادہ تر 90% تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی کسی طرح ووٹ نہ ڈالی جائے. تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ نہیں کھیلا. یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور میں آ کے ساری اپنی میچ فکس کر کے تو پھر گیم کھیلی جائے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری قوم اس باری ان کو شکست دے گی. میں چاہتا ہوں آج بھی کہ ساری قوم پروٹیسٹ کرے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن پروٹیسٹ. کبھی ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تصادم سے. پرامن پروٹیسٹ کریں. ایک ان کی غداری کہ باہر کی قوت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ میچ فکس کیا، اور یہ واضح ہے جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے اپنی کیبنٹ میں لیٹر دکھایا، ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جو اس کے جو منٹس دکھائے کیبنٹ کے، جنہوں نے لیٹر کے اوپر اپنے کامنٹس پاس کیے، اس کے اندر ثابت ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسپیکر نے ان کی رد کر دی عدم اعتماد کی جو ان کی پٹیشن تھی، کیونکہ اس میں واضح تھا کہ یہ باہر کی قوت نے پریشرائز کیا پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، اور یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج. میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا آپ حصہ نہ بنے، اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے، اپنا ضمیر نہ بیچ سکے، اپنے ملک کی جمہوریت نہ بیچ سکے. یہ جب تک عوام کا پریشر نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ ہم نے تماشا دیکھا تھا آج سے 30 سال پہلے، چھنگا مانگا کا یہ ڈرامہ ہوا تھا 30-35 سال پہلے، اور پھر مری کے اندر، اور پھر یہ جو جس طرح کا یہ ہوتا ہے، اس کو ختم صرف عوام کر سکتی ہے. اب برطانیہ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ برطانیہ کی عوام کا اتنا پریشر ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک پیسہ دینے کی بھی آفر کرے یا لینے کی آفر کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو نہیں بخشے گی. تو سب سے بڑا تو پریشر آپ کا ہے، اور عوام کو ضروری نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نکالے، آپ کو خود اس کی پروٹیسٹ کرنی چاہیے.